نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو مسلمہ کذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خط بھیجنا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط بھیجا، جس میں اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مل کر امارت چلانے کی دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کے دعوے کو بھی ظاہر کیا۔ خط کا مضمون درج ذیل یہ ہے کہ مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے لیے سلام ہو آپ پر۔ سلام و تعارف کے بعد بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سرداری کے معاملے میں مجھے آپ کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔ پھر جو زمین ہمارے قبضے میں آ گئی ہے وہ نصف میری اور نصف قوم کو ہوگی، میرے قوم کی ہوگی، اور نصف قریش کے لیے ہوگی۔ لیکن قریش تو ایسی قوم ہے جو ظلم کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ یہ خط مسلمہ کذاب نے اپنے ماننے والوں میں سے 2 آدمیوں کے ہاتھ بھیجا۔ جب یہ خط 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جیسا مسلمہ کذاب کہتا ہے وہی بات ہماری بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لو ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما۔ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے گردنیں اڑا دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے طرف خط بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، السلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف جو بڑا جھوٹا ہے، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بہرحال زمین تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے خط لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ زمین میری ہے اور میرے لوگوں کے لیے ہے اور قریشوں کے لیے نہیں، کیونکہ قریش ایک ظالم قوم ہے۔ اور اسی سلسلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو زمین ہے اس میں نے جو کہا نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے آدھا تمہارے لیے، اس کا مسلمہ کذاب کا اصل مقصد یہ تھا کہ آدھی زمین نصف لی و نصف لک، یعنی آدھا زمین کا حصہ میرے لیے آدھا تیرے لیے۔ امارات کو
دونوں طرف سے آدھا آدھا کر کے چلایا جائے، یعنی میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، آپ بھی اللہ کا رسول ہیں۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خط کے ذریعے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے کہا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ مسلم کذاب واقعتاً نبی ہے، یا اس کو نبی آپ مانتے ہو یا مجھے نبی کر کے مانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ وہی بات ہماری بھی ہے جو مسلم کذاب کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ اگر بالفرض قاصدوں کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، آپ کی گردنیں اڑا دیتا، لیکن قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا حکم ہے، کوئی قاصدوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، ورنہ میں آپ کی گردنیں اڑا دیتا۔ تو اس سلسلے میں یہ مسلم کذاب کا جو خط بھیجنے کا اصل مقصد تھا کہ نصف لی و نصف لک، یہ زمین آدھی میرے لیے آدھی تمہارے لیے ہے تھی۔ تو اپنے نبی منوانے کے لیے، اپنے آپ کو رسول منوانے کے لیے اس کا مقصد یہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قاصدوں سے جو بات پوچھی کہ اس کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بھی وہی رائے بتائی جو مسلم کذاب کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہی کہا کہ اگر بالفرض قاصدوں کی قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں آپ کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو میں آپ دونوں کو قتل کر دیتا اور آپ کی گردنیں اڑا دیتا۔ آخرکار ان کا انجام کیا تو ہوا، مبشرین بالنار بنا، یعنی مسلم کذاب جہنم رسید بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹے نبیوں کو جہنم کا ہی حقدار بناتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔